کیا عالمی معاشی طاقت اصل میں فوج یا تجارت سے نہیں بلکہ قرض دینے والے اداروں کے فیصلوں سے طے ہوتی ہے؟ عالمی معاشی نظام کو سمجھنے کے لیے اکثر نظر ریاستوں، کمپنیوں یا کرنسیوں پر جاتی ہے، مگر اصل حرکت وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں مالی فیصلے مستقل اصولوں میں بدلتے ہیں۔ IMF اور ورلڈ بینک بظاہر مالی مدد دینے والے ادارے ہیں، مگر وقت کے ساتھ ان کا کردار صرف بحران حل کرنا نہیں رہتا بلکہ ریاستوں کے معاشی رویے کو ایک خاص سمت میں ڈالنا بن جاتا ہے۔ یہی سمت آہستہ آہستہ عالمی معاشی ترتیب کی شکل بناتی ہے۔ قرض صرف مدد ہوتا ہے یا پالیسی کا خاموش آغاز؟ جب کوئی ریاست مالی بحران میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چیز ختم ہونے لگتی ہے وہ اعتماد ہوتا ہے، اور اعتماد کے ساتھ ہی سرمایہ اور مالی روانی بھی کمزور پڑنے لگتی ہے۔ ایسے وقت میں حکومت کے پاس وقت کم اور ضروریات زیادہ ہوتی ہے، اس لیے فوری نقدی حاصل کرنا ترجیح بن جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں قرض صرف مالی مدد نہیں رہتا بلکہ پالیسی کی سمت متعین کرنے والا عنصر بن جاتا ہے۔ قرض کے ساتھ آنے والی شرائط آہستہ آہستہ معیشت کے اندرونی فیصلوں کو بدلنا شروع کرتی ہے۔ بجٹ کی ترجیحات دوبارہ ترتیب دی جاتی ہے، ریاستی اخراجات محدود کیے جاتے ہیں، سبسڈیز کم یا ختم کی جاتی ہے، اور ٹیکس نظام کو زیادہ سخت اور منظم بنایا جاتا ہے تاکہ مالی خسارہ قابو میں رہے۔ ابتدا میں حکومت ان اقدامات کو وقتی اصلاحات سمجھتی ہے، مگر جب یہی اصول مسلسل کئی سال تک نافذ رہتے ہیں تو معیشت کا بنیادی ڈھانچہ بدلنے لگتا ہے۔ ادارے نئی مالی نظم کے مطابق کام کرنے لگتی ہے، پالیسی سازی احتیاط پر مبنی ہو جاتی ہے اور خطرہ لینے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ نتیجتاً ریاست کی معاشی سوچ بحران سے نکلنے تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک مستقل مالی نظم میں ڈل جاتی ہے، جس کے باعث ملک کا داخلی معاشی ماڈل رفتہ رفتہ عالمی مالیاتی نظام کے اصولوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے لگتا ہے۔ مالی استحکام کی تعریف کون طے کرتا ہے؟ ہر معیشت استحکام چاہتی ہے کیونکہ استحکام کے بغیر سرمایہ کاری، ترقی اور مالی منصوبہ بندی ممکن نہیں رہتی، مگر اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ استحکام کو ناپنے کا معیار کون طے کرتا ہے؟ جب IMF کسی ملک کی معیشت کا جائزہ لیتا ہے تو وہ صرف موجودہ حالات نہیں دیکھتا بلکہ خسارے کی سطح، مجموعی قرض کا حجم، زر مبادلہ کے ذخائر، مہنگائی کی رفتار اور مالی نظم کی پائیداری جیسے محسوس پیمانوں کے ذریعے مستقبل کی سمت کا اندازہ لگاتا ہے۔ چونکہ عالمی مالیاتی منڈیوں تک رسائی، بیرونی سرمایہ کاری اور قرض کی لاگت انہی پیمانوں سے جڑی ہوتی ہے، اس لیے ریاستیں آہستہ آہستہ اپنے معاشی فیصلے انہی معیارات کے مطابق ترتیب دینے لگتے ہیں۔ بجٹ سازی میں سیاسی وعدوں کے بجائے مالی نظم کو ترجیح ملنے لگتی ہے۔ ترقیاتی اخراجات کو بھی اس زاویے سے دیکھا جاتا ہے کہ عالمی اعتماد متاثر نہ ہو۔ وقت کے ساتھ یہ عمل قومی معاشی ترجیحات کو تبدیل کر دیتا ہے، جہاں معاشی سیاسی دباؤ پیچھے رہ جاتا ہے اور عالمی مالی ساکھ مرکزی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ نتیجتاً خود مختاری کاغذ پر برقرار رہتی ہے، مگر عملی پالیسی سازی ایک ایسی مالی فریم ورک کے اندر ہونے لگتی ہے جو بیرونی اعتماد کو برقرار رکھنے کی اصولوں سے مسلسل متاثر ہوتا رہتا ہے۔ ترقیاتی منصوبے سرمایہ کاری ہوتے ہیں یا سمت کا تعین؟ ورلڈ بینک جب انفراسٹرکچر، تعلیم، توانائی یا شہری ترقی جیسے منصوبوں میں سرمایہ فراہم کرتا ہے تو بظاہر مقصد صرف ترقی کی رفتار بڑھانا ہوتا ہے، مگر اصل تبدیلی سرمایہ سے زیادہ اس طریقہ کار میں پیدا ہوتی ہے جس کے تحت منصوبے تیار اور نافذ کیے جاتے ہیں۔ فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے ریاستوں کو محسوس منصوبہ بندی کے معیار اپنانے پڑتے ہیں، جیسے لاگت و فائدہ کا خاص تجزیہ، ادارہ جاتی نگرانی کے اصول اور طویل مدتی مالی پائیداری کی شرائط۔ ابتدا میں یہ صرف تکنیکی تقاضے محسوس ہوتے ہیں، مگر وقت کے ساتھ سرکاری ادارے اسی انداز میں سوچنا اور فیصلے کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ مقامی سطح پر پیدا ہونے والے حل یا روایتی ترقیاتی طریقے آہستہ آہستہ کم اہم ہو جاتے ہیں کیونکہ عالمی مالی منظوری حاصل کرنا ترجیح بن جاتی ہے۔ پالیسی سازی کی زبان بدلنے لگتی ہے، جہاں مقامی سیاسی یا سماجی ضرورت کے بجائے بین الاقوامی معیار کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں بعد یہی عمل ایسے معاشی ڈھانچے تشکیل دیتا ہے جو تجزیاتی یا منفرد راستوں کے بجائے منظور شدہ ترقیاتی ماڈلز پر چلتے ہیں۔ اس سے عالمی سطح پر ترقیاتی ہم آہنگی تو بڑھتی ہے، مگر مختلف معاشروں کی اپنی معاشی شناخت اور متبادل راستے اختیار کرنے کی صلاحیت بتدریج محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ بحران کے وقت فیصلے کون تیز کرتا ہے؟ مالی بحران جب کسی ریاست کو اپنی گرفت میں لیتا ہے تو سب سے پہلے سیاسی نظام دباؤ کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ مشکل معاشی فیصلوں پر اندرونی اتفاق پیدا کرنا آسان نہیں رہتا۔ مختلف سیاسی جماعتیں، مفاداتی گروہ اور عوامی توقعات ایک دوسرے سے ٹکرا جاتی ہے، جس کے باعث فیصلہ سازی سست ہو جاتی ہے اور وقت ضائع ہونے لگتا ہے۔ ایسے حالات میں IMF کا پروگرام ایک تیار شدہ فریم ورک کی صورت سامنے آتا ہے جو حکومت کو فوری سمت فراہم کرتا ہے۔ اس فریم ورک کے تحت سخت مالی اقدامات جیسے اخراجات میں کمی، ٹیکس اصلاحات اور مالی نظم کی بحالی نسبتاً تیزی سے نافذ کیے جا سکتے ہیں کیونکہ حکومت انہیں بیرونی ضرورت کے مطابق پیش کرتی ہے۔ ابتدا میں یہ عمل استحکام پیدا کرتا ہے اور مالی بحران پر قابو پانے میں مدد دیتا ہے، مگر جب بار بار یہی طریقہ اختیار کیا جائے تو ریاستی ادارے اپنی داخلی پالیسی سازی کی صلاحیت کم استعمال کرنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مشکل فیصلوں کے لیے بیرونی فریم ورک پر
انحصار معمول بن جاتا ہے۔ طویل مدت میں معیشت بحران سے نکل بھی جائے تو اس کی مالی سمت خود مختار سوچ کی بجائے اسی نظام کے اندر رہتی ہے جس نے بحران کے وقت اسے سہارا فراہم کیا تھا۔ قرض کی واپسی صرف مالی عمل ہے یا رویے کی تربیت؟ قرض واپس کرنے کا عمل بظاہر ایک مالی ذمہ داری محسوس ہوتا ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک مسلسل نگرانی کے نظام میں داخل ہونے کے مترادف ہوتا ہے۔ جب کوئی ریاست قرض پروگرام کا حصہ بنتی ہے تو ادائیگی صرف رقم کی واپسی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس کے ساتھ باقاعدہ جائزے، کارکردگی کی جانچ اور پالیسی اصلاحات کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ ہر قسط سے پہلے معیشت کی صورتحال کا جائزہ لیا جاتا ہے، مالی خسارے، ٹیکس وصولی اور حکومتی اخراجات کو محسوس اہداف کے مطابق پرکھا جاتا ہے۔ اس عمل سے ریاست کو بار بار یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ عالمی مالی اعتماد برقرار رکھنا اس کی معاشی بقا کے لیے ضروری ہے۔ نتیجتاً حکومت فوری سیاسی فائدے کے بجائے مالی ساکھ کو ترجیح دینا شروع کر دیتی ہے تاکہ بیرونی اعتماد متاثر نہ ہو۔ وقت کے ساتھ یہ رویہ عارضی حکمت عملی نہیں رہتا بلکہ حکمرانی کا مستقل اصول بن جاتا ہے۔ بجٹ سازی، ترقیاتی منصوبہ بندی اور معاشی فیصلے اسی سوچ کے تحت ہونے لگتے ہیں۔ اس تسلسل سے عالمی معاشی نظام زیادہ قابل پیشگوئی اور منظم دکھائی دیتا ہے، مگر ساتھ ہی ریاستوں کی داخلی پالیسی سازی کی آزادی آہستہ آہستہ محدود ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیا مالی رسائی طاقت کا نیا دروازہ بن چکی ہے؟ آج کی عالمی معیشت میں ترقی کی رفتار صرف داخلی وسائل سے طے نہیں ہوتی بلکہ اس بات سے جڑی ہوتی ہے کہ کسی ملک کو عالمی سرمایہ تک کتنی آسانی سے رسائی حاصل ہے۔ سرمایہ وہاں جاتا ہے جہاں اعتماد موجود ہو، اور یہ اعتماد اکثر بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے جائزوں اور اشاروں سے بنتا ہے۔ جب کسی ریاست کو IMF یا ورلڈ بینک کی جانب سے مثبت سگنل ملتا ہے تو عالمی مالیاتی منڈیاں اسے استحکام کی علامت سمجھتی ہے، جس کے بعد نجی سرمایہ کار، بینک اور فنڈز بھی سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنے لگتے ہیں۔ یوں ایک ادارہ جاتی فیصلہ پوری معیشت میں سرمایہ کے بہاؤ کو تیز کر دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اعتماد کمزور ہونے کا تاثر پیدا ہو جائے تو سرمایہ تیزی سے نکلنے لگتا ہے، کرنسی دباؤ میں آ جاتی ہے اور مالی عدم استحکام بڑھنے لگتا ہے۔ اس عمل میں کوئی براہ راست حکم نہیں دیا جاتا مگر مالی اشارے خود ہی سرمایہ کی سمت متعین کر دیتے ہیں۔ نتیجتاً عالمی معاشی طاقت کا توازن صرف ریاستی پالیسی سے نہیں بلکہ ان اداروں کے اعتماد پر مبنی فیصلوں کے گرد گھومنے لگتا ہے جو خاموشی سے طے کرتے ہیں کہ کون سی معیشت رفتار پکڑے گی اور کون سی سست پڑ جائے گی۔ طویل مدت میں انحصار ریاستی ترجیحات کو کیسے بدل دیتا ہے؟ مسلسل مالی پروگرامز اور ترقیاتی شراکت داری ابتدا میں استحکام پیدا کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، مگر وقت کے ساتھ یہ ریاستوں کی معاشی سوچ کو بھی تبدیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب کوئی ملک بار بار ایک ہی مالیاتی فریم ورک کے تحت کام کرتا ہے تو پالیسی سازی کا بنیادی مقصد ترقی کے نئے راستے تلاش کرنا نہیں بلکہ ممکنہ بحران سے بچنا بن جاتا ہے۔ حکومتیں ایسے فیصلوں سے گریز کرنے لگتی ہے جن میں خطرہ زیادہ ہو، کیونکہ مالی اعتماد کھونے کا خدشہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ نتیجتاً معاشی حکمت عملی محتاط اور محدود دائرے میں رہنے لگتی ہے، جہاں استحکام کو ترجیح دی جاتی ہے اور تجرباتی اصلاحات پیچھے چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ ریاستی ادارے بھی اسی انداز میں کام کرنے لگتے ہیں، جس سے جدت کی رفتار کم ہو جاتی ہے۔ کئی معیشتیں اس عمل کے نتیجے میں مالی طور پر مستحکم تو رہتی ہے مگر غیر معمولی یا تیز رفتار ترقی حاصل نہیں کر پاتی، کیونکہ بڑے ساتھی تجربات کرنے کی گنجائش کم ہو جاتی ہے۔ طویل مدت میں یہی رجحان عالمی معاشی نظام کو زیادہ قابل پیشگوئی بنا دیتا ہے مگر اس کی لچک کمزور ہونے لگتی ہے، جس سے نئے معاشی ماڈلز یا غیر روایتی راستوں کی ابھرنے کے امکانات محدود ہو جاتے ہیں۔ کیا عالمی معاشی نظم دراصل ادارہ جاتی یادداشت سے چلتا ہے؟ IMF اور ورلڈ بینک صرف موجودہ معاشی فیصلوں تک محدود ادارے نہیں ہے بلکہ یہ دہائیوں پر مشتمل ڈیٹا، عملی تجربات اور پالیسی یادداشت کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ ان اداروں کی ہر نئی حکمت عملی دراصل ماضی میں نافذ کی گئی پروگرامز، کامیابیوں اور ناکامیوں کے تجربے کا تسلسل ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جب کوئی ملک مالی معاونت یا اصلاحاتی پروگرام میں شامل ہوتا ہے تو وہ صرف ایک وقتی معاہدہ نہیں کرتا بلکہ ایک ایسے فریم ورک کا حصہ بن جاتا ہے جو برسوں سے تشکیل پا رہا ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ہر نیا پروگرام پچھلے تجربات کی توسیع بن جاتا ہے۔ مالی نظم و ضبط، ٹیکس اصلاحات، سبسڈی میں تبدیلی اور ادارہ جاتی شفافیت جیسے اصول بار بار مختلف ممالک میں آزمائے جاتے ہیں۔ نتیجتاً یہ اصول میں سفارشات نہیں رہتے بلکہ عالمی معاشی روایت کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ریاستیں اپنی داخلی پالیسیوں کو عالمی مالی اعتماد حاصل کرنے کے لیے انہی معیاروں کے مطابق ڈالنے لگتی ہے، جس سے ایک مشترکہ معاشی زبان وجود میں آتی ہے۔ یہ عمل کسی ایک طاقتور ملک کے براہ راست حکم کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ادارہ جاتی تسلسل کا اثر ہوتا ہے۔ جب مختلف خطوں کی معیشتیں ایک جیسی اصولوں کی تحت چلنے لگتی ہے تو عالمی معاشی ترتیب بتدریج مستحکم ہو جاتی ہے۔ یوں اصل طاقت کسی ایک فیصلے میں نہیں بلکہ اس مسلسل پالیسی یادداشت میں پوشیدہ ہوتی ہے جو دہائیوں کے دوران عالمی نظام کی سمت متعین کرتی رہتی ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عالمی معاشی طاقت اکثر کسی اچانک اعلان، سیاسی شور یا وقتی فیصلے سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ قواعد کے مسلسل تسلسل
سے آہستہ آہستہ تشکیل پاتی ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کی اصل قوت صرف ان کی مالی وسائل یا قرض فراہم کرنے کی صلاحیت میں نہیں، بلکہ اس ادارہ جاتی اثر میں پوشیدہ ہے جس کے ذریعے وہ مختلف ریاستوں کے معاشی فیصلوں کو طویل مدت میں ایک مشترکہ سمت کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب ممالک مالی معاونت حاصل کرنے کے لیے محسوس شرائط قبول کرتے ہیں تو وہ دراصل ایک ایسے نظام کا حصہ بن جاتے ہیں جہاں پالیسی سازی بتدریج عالمی معیار کے مطابق ڈلنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ مالی مدد محض بحران کے حل کا ذریعہ نہیں رہتی، بلکہ ایک مستقل اصول بن جاتی ہے۔ پھر یہی اصول ریاستی پالیسی میں عادت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جہاں بجٹ نظم، مالی احتیاط اور اصلاحات خود کار ترجیحات بن جاتی ہے۔ اس عمل میں کوئی بڑا اعلان یا نمایاں تبدیلی نظر نہیں آتی، مگر معاشی سمت خاموشی سے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ عالمی معاشی نظام کسی ایک طاقت کے دباؤ سے نہیں، بلکہ قواعد کے تسلسل سے خود کو برقرار رکھتا ہے۔ اصل طاقت وہاں منتقل ہوتی ہے جہاں اصول مستقل، قابل پیش گوئی اور طویل عرصے تک نافذ رہنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔